السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک ہو۔ اللہ سے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مبارک مہینے سے ہم سب کو بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم ہم سب نے ارادے باندھ رکھے ہیں اعمال کرنے کی، اذکار کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، یا جو بھی نیکیوں کا سب نے ارادہ باندھا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تکمیل تک پہنچائیں اور اس میں استقامت عطا فرمائے۔ اس پورے رمضان میں جو کچھ ہم پڑھیں اور سمجھیں اور سیکھیں اور اپنے اندر جو خوبصورت تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں، اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، یا کوئی صدقہ و خیرات میں اپنے آپ کو آگے لے کر جائیں، یا دوسری برائیوں پر اپنے قابو پانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو استقامت دے، ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اس مبارک مہینے سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے والا بنائے، ہم سب کو چست بنائے، ایکٹیو بنائے، سستی سے اور کاہلی سے اور لاپرواہی سے دور رکھے، اور وقت کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ یہ چھوٹی سی ایک دعا کرنی ہے ابتدائی میں۔ انشاءاللہ ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ جز آپ کا 15 ہے، سورۃ بنی اسرائیل۔ اس سورہ میں بھی آپ دیکھیں گے آیت نمبر 4 میں بنی اسرائیل کا لفظ آیا ہوا ہے، اسی کی نسبت سے یہ نام جو ہے یہاں رکھا گیا ہے۔ اس میں بحث جو ہے وہ بنی اسرائیل کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے اور صورتوں میں ایک نام اٹھا لیا گیا تو اسی طرح یہ بھی ایسے ہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس میں 12 رکوع ہیں اور 111 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ایکچولی آپ کو معراج کا واقعہ جو ہے وہ ملے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ انہیں جو ہے معراج کا واقعہ جو یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا ذکر ہے۔ حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں ابتدا ہی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دو اہم صفات آ گئی، سمیع و بصیر۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے رکھے جو نہایت زور آور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ہی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے۔ اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔
انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے، اور دیکھو ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ مزین کر کے رکھا ہے۔ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ یعنی ہر انسان کی نیک بختی بدبختی، اس کے انجام کی بھلائی اور برائی کے اسباب جو ہے نا وہ خود اس کی اپنی ذات کے اندر موجود ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یعنی انسان کو کہا جائے گا اپنا حساب خود پڑھو، یعنی اس کو اس کا نامہ اعمال جو ہے دکھا دیا جائے گا، اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہوگا۔ جو کوئی راہ راست اختیار کرے گا اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے، اور جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کی خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئی۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ دو صفات اور یہاں پر آئی ہیں، خبیرم بصیرہ، اس کو انڈرلائن کر لیجئے۔ جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہے اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اس کے لیے سعی کرے جیسا کہ اس کی سعی یعنی کہ کوشش کرنی چاہیے، اور ہو وہ مومن تو ایسے ہر شخص کی کوشش مشکور ہوگی یعنی قدر کی جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی اگر کوئی دنیا ہی میں صرف اجر چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم دے دیں گے اس کو، لیکن جتنا اللہ چاہے گا، سارا نہیں مل سکتا، ضروری نہیں کہ سارا ہی مل جائے، لیکن آخرت کے لیے جو کوشش کرے گا اس کو بے حساب اجر ملے گا، قدردانی کی جائے گی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی ان کو بھی دونوں فریقوں کا ہم دنیا میں سامان زیز دیتے جا رہے ہیں، یعنی کوئی فرمان برداری کرے یا نافرمانی، دونوں ہی کو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، رائٹ؟ یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یاد و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی۔ پھر دوسرا پوائنٹ کیا وہ کہا جا رہا ہے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہ رہے ہوں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم صالح بن کے رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مساکین اور مسافروں کو اس کا حق دو۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو۔ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھے رکھو اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ خبیرم بصیرہ، دو صفات اور یہاں پر آگے انڈرلائن کیجیے۔ اپنے اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ زنا کے قریب نہ پھٹکو، یہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ۔
قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے، مال یتیم کے پاس نہ بھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائیں، عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی، پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک تولو، یہ اچھا طریقہ ہے، اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ یہ جو ہے نا سارے احکامات وہ چل رہے ہیں، تقریباً یہاں تک جو ہے نا آپ نے 12 احکامات پڑھ لیے۔ 13 بتایا جا رہا ہے اب کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہوگی۔ اور پھر آگے ہے اگلا پوائنٹ 18، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑ کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو۔ تو یہ تقریباً 14 احکامات ہیں جو ایک ساتھ بتائے گئے ہیں۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا، خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا۔ بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو، یعنی یہ فرشتوں کو جو ہے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ اے محمد ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو یہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بلند و بالا ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں تسبیح کر رہی ہیں جو زمین اور آسمان میں ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے، right؟ یعنی ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو یہاں پر 2 صفات آئی ہیں، حلیمن اور غفورا۔ آج میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے، حلیم پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں لیکن آج تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ کروں گی۔ ایک حلیم یہاں کریں گے اور ایک انشاءاللہ سورہ کہف میں آئے گا المقتدر، انشاءاللہ وہاں پر اس پہ بھی تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ حلیم کے معنی ہوتے ہیں نہایت بردبار، اور اس اسم کے 6 تعریفیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ پہلی یہ جو کہ حافظ ابن جری نے کی ہے کہ وہ ذات ہے، حلیم وہ ذات ہے جو نرمی کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کو گناہ پر عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلیم وہ ایسا معاف کرنے والا اور نرمی کرنے والا ہے جس کی نرمی کو نہ غصہ ختم کرتا ہے اور نہ جاہلوں کی جاہلانہ باتیں اور نہ ہی گناہ گاروں کے گناہ اس کو کم کرتے، یعنی ایسا درگزر اور ایسا معاف اور ایسی نرمی کرنے والا ہے۔ تیسری صفت حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلیم اور غفور یہ دونوں ایک ساتھ، اور یہاں پر بھی یہ دونوں ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں، وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو اس حال میں دیکھتا ہے کہ بندہ اس کی ذات کا انکار کرے اور اس کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بردباری یعنی حلیم کا مظاہرہ کرتے ہیں، حلم کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کے معاملے کو مؤخر کرتے ہیں، یعنی ان کو مہلت دی جاتی ہے اور اس پر جلدی نہیں فرماتے، اور پھر دوسروں کی نظروں سے ان کے عیب کو چھپایا بھی جاتا ہے۔ دیکھیں غفور اگر آ گیا تو دیٹ مین غفور کو ہم نے پڑھا نا، غفرہ مین ڈھانپنا، چھپاتا بھی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ کوئی اگر گناہ کر رہا ہے اور ساری دنیا کو پتہ چل گیا اور اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے، ابھی کوئی سزا نہیں دی دنیا میں، مہلت دی ہوئی ہے، نہیں، بلکہ وہ غفور الرحیم بھی ہے، حلیم اور غفور ہے، یعنی وہ چھپا بھی دیتا ہے اور ان کو بعض اوقات معاف بھی کر دیتا ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور اسی کے بارے میں ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتے تاکہ بندے کو مہلت مل جائے اور وہ گناہ سے توبہ کر لے۔ چوتھی صفت حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
حلیم جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق پر ظاہری باطنی نعمتوں کی زیادتی کرتا ہے، یعنی زیادہ دیتا ہے، حالانکہ مخلوق گناہ اور غلطیاں بہت زیادہ کرتے ہیں، اور ان کے گناہ کے مقابلے میں نرمی کا معاملہ کرتا ہے اور ان سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں، اور ان کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ وہ گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا، اس لیے نہیں کہ وہ عاجز ہے، بلکہ وہ اپنے حلم ہونے کی بنا پر، حلیم ہونے کی بنا پر معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، قدرت ہونے کے باوجود مہلت دیتا ہے، رائٹ؟ اور اس کا حلم اس لیے نہیں کہ وہ اپنے بندوں کے اعمال سے ناواقف ہے، بلکہ وہ تو ہر خیانت کرنے والی آنکھ اور دلوں کے راز کو بھی بخوبی جانتا ہے، رائٹ؟ اس کا علم تو بہت بڑا ہے نا، وہ تو علیمن حلیمہ ہے بھی ہے، علم والا ہے، حلم والا ہے۔ اسی طرح حضرت امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی کے بارے میں فرمایا کہ حلیم جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ان پر انعامات اور آسائشوں کو روکتا نہیں ہے۔ ایک جگہ ہم نے پڑھا کہ دیتا بھی ہے، اور یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ انعامات اور جو اس کی آسائشیں اس کو روکتا نہیں، بلکہ وہ جس طرح ایک فرمانبردار کو رزق دے رہا ہوتا ہے بالکل اسی طرح نافرمان کو بھی دے رہا ہوتا ہے، اور ان نعمتوں کا نزول مسلسل اپنے گناہگار بندوں پر کرتا رہتا ہے۔ اور سکسٹھ، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عجیب بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کے ساتھ حلم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے، تو اس شخص پر ضروری ہے اور واجب ہے کہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ نرمی اور بردباری کا معاملہ کرے جو اس کے حکم کے خلاف چلتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا غور سے سنیں اس بات کو، بہت بڑا میسج ہے اس کے اندر۔ جو شخص اللہ کی اس صفت کو پہچانتا ہے اس پر یہ واجب ہے کہ وہ بھی لوگوں کے ساتھ نرمی اور بردباری کا معاملہ کرے جو اس کے حکم یا اس کے مزاج کے خلاف کام کرتے ہیں، اور یہی چیز انسان کے دین کے لیے، اس کی صحت کے لیے مناسب ہے کہ وہ نرم خو، بردبار، سنجیدہ، باوقار رہے، تو نتیجتاً یہ شخص اس وصف کو حاصل کر لیتا ہے جس سے اس کا غصے کا جو زور ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور برائی کرنے والے سے بدلہ لینے کا جذبہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو یا نہیں؟ یعنی اگر آپ اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ دوسروں کے ساتھ نرمی کے برتاؤ کریں، چاہے وہ آپ کے مزاج کے خلاف ہی کیوں نہ بات کر رہے ہو، چاہے آپ کو ان کے اوپر کتنا ہی غصہ کیوں نہ آ رہا ہو، چاہے آپ کتنا ہی ان سے ناراض کیوں نہ ہو، آپ درگزر سے کام لیں، رائٹ؟ اور جب انسان اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا غصہ ٹوٹتا ہے، اور برائی کرنے والے سے بدلہ لینے کا جذبہ دور ہوتا ہے، بلکہ درگزر کرنے کی عادت ہونے لگتی ہے اس کے اندر، رائٹ؟ تو ایسے شخص کو جو حلیم صفت کو جانتا ہے وہ درگزر کرنے والا بن جاتا ہے، معاف کرنا اس کی طبیعت بن جاتی ہے، رائٹ؟ جیسے کہ ہمارا مالک ہمیں معاف کرتا ہے، ہمارے ساتھ نرمی کرتا ہے، لہٰذا اپنے اندر، آپ کے اندر میں جو بھی لوگ ہیں، ایک بادشاہ ہے تو اس کی رعایا، کوئی وزیر ہے تو اس کی رعایا، کوئی شوہر ہے تو اس کی بیوی بچے، بیوی ہے تو اس کے بچے، ٹیچر ہے تو اس کے شاگرد، مالک ہیں تو ملازم، ان سب کے ساتھ کیا ہے کہ نرمی کا معاملہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا اس پر اسے ثواب ملے گا۔ تو یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، آپ کے انڈر میں کوئی لوگ ہیں اگر کام کرنے والے، ماسیاں ہیں، یا آپ کہیں جاب کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ حلیم کا رویہ اختیار کیجیے۔ یہ صرف جو ہے قرآن پاک میں 11 مرتبہ آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کے اندر ایک شیخ جو ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے اسماء الحسنہ کے اندر بے شمار خوبیاں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں، ایسے انوارات چھپے ہوئے ہیں جن کی تہ تک انسان کا پہنچنا ناممکن ہے، پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ان اسماء حسنہ میں اللہ تعالیٰ نے بذات خود خاص خاصیتیں رکھی ہوئی ہیں، اور ایک دعا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، شاید آپ نے کبھی پڑھی ہو، اکثر آپ کو یہ نظر آتی ہے لائک جیسے صلاۃ الحاجت کے ساتھ پڑھنے کے لیے، لیکن وہ اٹس ناٹ لائک سننا، لیکن ہاں آپ اس دعا کو پڑھ ضرور سکتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے آئی ہوئی ہے،
میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ اس دعا کو شیئر کروں، ویسے بھی شیئر کر دوں گی، اور شاید آپ میں سے اکثر لوگوں کو آتی ہی ہو، آپ مانگتے ہی ہو۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ جو حلیم ہے اور کریم ہے۔ اب حلم جو دیکھیں اللہ کی صفت ہے، اور کرم جو ہے وہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ ان دونوں صفات کو خاص طور پر یہاں پر ظاہر کیا گیا ہے کہ انسان پہلے مرحلے پر ہی اس بات کا اعتراف کر لے کہ اے اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ میری دعا قبول کریں، اپنی ذات کے لحاظ سے میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی دعا، کوئی درخواست جو ہے وہ پیش کروں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ میرے گناہ بے شمار ہیں، میری خطائیں بے شمار ہیں، میری بدعمالیاں اتنی ہیں کہ اللہ کے حضور درخواست پیش کرنے کی لیاقت بھی میرے اندر نہیں ہے۔ لیکن چونکہ آپ حلیم ہیں، کیونکہ میں یہ سب کچھ کرتا ہوں، پھر بھی چونکہ آپ حلیم ہیں، بردباری آپ کی صفت ہے، اس کی وجہ سے میں آپ سے دعا مانگتا ہوں، میں آپ سے کچھ مانگتا ہوں، رائٹ؟ یعنی کوئی بندہ چاہے کتنا ہی خطا کار ہو، اللہ تعالیٰ فوراً اس کی سزا کا فیصلہ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ پاک حلیم ہے، رائٹ؟ اور پھر ساتھ میں دوسری صفت کیا ہے؟ کرم، کرم کا معاملہ فرمائے، نہ یعنی صرف یہ نہیں کہ گناہوں سے درگزر کریں، بلکہ مزید نوازیں۔ کرم کا مطلب ہوتا ہے عنایات کرنا اور دینا، رائٹ؟ مزید اپنا کرم جو ہے میرے اوپر کریں۔ تو صفت کرم اور صفت حلیم کا واسطہ دے کر اس دعا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ لا الہ، اور اس سے پہلے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ تعریف کر کے پھر یہ دو صفات، رحمان الرحیم نہیں کہا گیا، رائٹ؟ تو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، اس کے بعد سبحان اللہ رب العرش العظیم، اللہ پاک ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ پھر والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پہلے یہ تمام تعریفی کلمات کہے، اس کے بعد اب دعا شروع ہو رہی ہے، رائٹ؟ اسألک موجبات رحمتک، اے اللہ میں آپ سے ان چیزوں کا سوال کرتی ہوں۔ چلیں ہم سب یہ دعا ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک، اے اللہ ہم آپ سے ان چیزوں کا سوال کرتے ہیں جو آپ کی رحمت ملنے کا سبب ہو، وعزائم مغفرتک، اور آپ کی طرف سے پختہ مغفرت عطا کیے جانے کا سوال کرتے ہیں، وغنیمت من کل بر، اور اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ہر نیکی سے حصہ عطا فرما دیجیے، والسلامت من کل اثم، اور ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھیے، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، ہمارا کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑیے جس کو آپ نے معاف نہ کیا ہو، ولا ہم الا فرجتہ، اور کوئی تکلیف ایسا نہ چھوڑیے جس کو آپ نے دور نہ فرمایا ہو، ولا حاجتن ہی لک ردا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین، اور ہماری کوئی حاجت جس میں آپ کی رضامندی ہو اسے نہ چھوڑیے، اس کو آپ نے پورا نہ فرمایا ہو، یعنی کہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ تو یہ آمین ثم آمین یا رب العالمین، اللہ ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرما لیجیے، آمین۔ تو یہ دعا کے الفاظ ہیں اور مسنون کتابوں میں بھی آپ کو مل جائیں گے، اور یہ دعا جو ہے ہر مسلمان کو ایٹ لیسٹ دیکھ کے پڑھیں تو پڑھتے پڑھتے ہی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ایک مختصر تھا اللہ کی صفت حلیم کا تعارف تھا۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کے تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو، دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ہڈیاں اور خاک
ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر کھڑے رہو گے۔ وہ پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ کب ہوگا؟ تم کہو کیا جب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو جس روز وہ تمہیں پکارے گا، تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے۔ اور اے محمد میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہتر ہو، دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، right؟ تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، تیرا رب زمین اور آسمان کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی۔ ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ کون اس سے قریب تر ہو جائے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں۔ یہ نوشتہ الہی میں سے لکھا ہوا ہے، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو ثمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ یاد کرو اے محمد ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں ہی اضافہ کرتی ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ پھر بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل ہے کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کو بے کنی کر ڈالوں۔ بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ تو جس کو اپنی دعوت پہ پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا دے، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا اور ان کو وعدوں کے جھانس میں پھنسا۔ رائٹ، یعنی یہاں پر جو ہے نا بہت ساری باتیں کی گئی ہیں کہ انسان کو سیدھی راہ سے اکھاڑ دے، رائٹ، اور اکیلا نہیں بلکہ اور ایک انسان ہدایت پر چل رہا ہو تو اس کے ساتھ انسانوں میں جو شیطان کے ساتھی بن گئے ان کو ان کے پیچھے لگا دے۔ یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر آتی ہیں، اور ان کو وعدوں کی جال میں پھنسا، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس کے سوا دوسرے جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والے کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ اللہ پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے انجام کی پوچھ گچھ کر سکے۔
یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ پھر خیال کرو اس دن کا جب ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اس وقت جن لوگوں نے ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اے محمد، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہیں پاتے۔ پیچھے آپ کی صفات جو ہیں گزری ہیں، آج 65 میں وکیلا اور پھر 66 میں بھی آپ کے جو ہے رحیمہ جو ہے 2 صفات گزر چکی ہیں۔ اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے کہ تمہارے قدم اس زمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے، اور جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں کوئی تغیر نہیں پاؤ گے۔ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا اہتمام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے۔ یعنی فجر کے قرآن کے مشہود ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ کے فرشتے اس کے گواہ بنتے ہیں، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اسپیشلی فجر میں قرآن کا پڑھنا۔ ایک تو فجر کی نماز میں جو قیام ہے اس کی طرف یہ اشارہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہے آپ اپنے قیام کو لمبا کریں، اور پھر فجر کے بعد قرآن کا پڑھنا اس کی طرف بھی۔ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے، اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا، اور اعلان کرو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ انسان کا حال یہ کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹھتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، یعنی اینٹھتا میں تکبر کرتا ہے، بڑائی کرتا ہے، اور جب ذرا سی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا۔ اے محمد، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتیں نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجور اور انگور کا ایک باغ پیدا ہو تو اس میں نہریں رواں ہوں، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روبرو ہمارے سامنے لے آ، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا ہم یقین نہیں کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے محمد، ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کس چیز نے روکا، مگر ان کے اس قول نے
ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اس قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اے محمد ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بھی بس ایک اللہ ہی گواہ کافی ہے، اور وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ خبیرم بصیرہ، آیت 96 میں۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی اور ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا جس کا انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں۔ اے محمد ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا کیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ رائٹ، یہ ان کو جواب دیا جا رہا ہے اہل مکہ کو، کیونکہ وہ بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے نا کہ ہمیں نشانیاں دکھائی جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا 9 نشانیاں دکھائی گئیں تو کہا گیا کہ انہیں بھی تو پھر سحر زدہ آدمی کہا جا رہا تھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی کوئی نشانی دے دی جاتی تو انہوں نے بھی یہی کہنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے محمد تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبع کر دو۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ۔ اس سے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ اے محمد ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ چلیے سجدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اے نبی ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب نام ہی اچھے ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کوئی اس کا پشتیابان ہو، یعنی اس جیسا ہو۔ رائٹ، بعض بڑے مشکل ورڈ ہیں اس تفہیم القرآن میں۔ اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی ہے۔ چلیے الحمدللہ آپ کی یہ سورہ مکمل ہوئی۔ چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف مکی سورہ ہے، 12 رکوع ہیں اور 110 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔
اور ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، اس بات کو نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اچھا تو اے محمد، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو، اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائے ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخرکار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزیر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ یہ سارے واقعات جو ہیں آپ پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ کچھ لوگ تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکلے ہوئے تھے اور پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اور ہمارا معاملہ درست کر دے تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم ان کا اصل واقعہ تمہیں سناتے ہیں۔ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے تھے جب انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کا معبود نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے۔ یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلانے غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں۔ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم نہیں دیکھتے کہ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلا رہے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی، اور اس عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ یعنی اب وہ سب سالوں کے بعد جب اٹھیں تو اس وقت کی بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسرے نے کہا، شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزر گیا۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجو اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام لے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں آنے سے خبردار کر بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار کر دیے جائیں گے، یا پھر زبردستی اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی جب یہ لڑکے جو ہیں یہ بہت اچھی کلاس کے جو ہے رچ فیملی سے بلانگ کرتے تھے، اور یہ لڑکے جب بھاگے تھے تو ان کو ڈھونڈا جا رہا تھا، مل ہی نہیں رہے تھے۔ تو ان کی یہ کہانی کہ یہ غائب ہو چکی، یہ نسل در نسل چل رہی تھی، سالوں سے لوگوں میں جو ہے یہ بات پھیلی ہوئی تھی۔ تو یہ جب وہ اپنا سکہ لے کر پہنچتا ہے دکان پر تو وہاں پر وہ پہچان جاتے ہیں پھر کہ یہ تو پرانے زمانے کا سکہ ہے اور اس میں تو اب کچھ نہیں آ سکتا، اور پھر وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ وہی لڑکے ہیں، اور انہی سے ریلیٹڈ جو ہے پھر آگے بات جو ہے وہ چلتی ہے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یعنی ان کی صحیح ابدی جو موت ہوتی، صحیح موت جو ہوتی
وہ پھر ان لوگوں کے درمیان ہوئی، اور اس کے بعد یہ پلان کر رہے ہیں لوگ کہ ان کی لاشوں کو ان کی باڈیز کے ساتھ کس طرح سے کیا جائے، وہاں کوئی مزار بنایا جائے، اس طرح کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے، مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے یا چوتھا ان کا کتا، اور کچھ دوسرے کہیں دیں گے کہ 5 تھے یا چھٹا ان کا کتا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو، اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہنا کہ میں کل یہ کام کروں گا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ رائٹ، یہاں پر جو ہے انشاءاللہ کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمان اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ زمین و آسمان کی مخلوق کا کوئی خبر گیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اے نبی، تمہارے رب کی کتاب میں جو کچھ تم پر وحی کیا گیا اسے جو کا تو سنا دو، کوئی اس کو فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پاؤ گے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کے لیے معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ وہاں اگر وہ پانی مانگے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلجھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔ اے محمد، ان کے سامنے ایک مثال پیش کر دو۔ 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے میں انہوں نے ذرا سی بھی کسر نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دیا اور اس سے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ سب کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقت اور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت یعنی باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اور یہ اکثر دنیا والوں کی سوچ ہوتی ہے نا کہ ہمیں دنیا میں اتنا کچھ مل رہا ہے، آخرت میں کیوں نہیں ملے گا؟ ہم اچھے ہیں، ہم نیک ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں، تبھی تو ہمیں اتنا کچھ مل رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس کا جواب ہے یہاں پر۔ یہ شخص بھی ایسا ہی گمان کر رہا تھا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اسے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہیں نکلا، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اگر تو مال اور اولاد میں اپنے سے
اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹیٹوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جھکتا کہ اس کی مدد کرتا اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ اور اے نبی اب انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی ایسے ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو ابھی دیکھیں کیسے سوکھے درخت ہیں لیکن میرا خیال ہے اگلے چند ایک ویک 2 ویک کے اندر جو ہے یہ اسٹرانگ ہو جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے۔ ہریالی ہر طرف ہو جاتی ہے، ہر طرف پھول پودے نظر آنے لگتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ایک دم بھوس بن جاتے ہیں، رائٹ، کہ پتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مقتدرہ کو انشاءاللہ ہم یہاں پر دیکھیں گے آیت 45 میں۔ مقتدرہ، قادر، قدیر، یہ سب جو ہے نا ایک ہی اس سے بنتے ہیں۔ اور المقتدر، اچھا القادر جو ہے قدرت والا ہوتا ہے اور مقتدر جو ہوتا ہے پوری قدرت والا۔ اس کی 4 تعریفیں کی گئی ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ رب العزت ہی کی قدرت عام ہے جو اللہ رب العزت کو ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر موقع پر حاصل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر لمحے پر قدرت حاصل ہے۔ امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قادر ہے، یعنی جو چاہتے ہیں اس کو وجود بخشنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو کوئی بھی چیز کسی بھی کام سے روک نہیں سکتی اور نہ ہی ان کا کوئی مطلوب فوت ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اور بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ قدرت دیتا ہے۔ بڑا خوبصورت انہوں نے ایکسپلین کیا کہ بندوں کو بھی قدرت حاصل ہوتی ہے لیکن ان کی قدرت جو ہے وہ عارضی، ٹیمپریری ہوتی ہے۔ ان کی قدرت جو ہے لیمیٹڈ ہوتی ہے۔ یعنی انسان کو جو قدرت اور طاقت حاصل ہوتی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے عطا کی بھی ہوتی ہے، اور یہ طاقت بندے کے پاس ایکچولی امانت ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے جب طاقت، رتبہ، فضیلت مل جاتی کسی بھی وجہ سے، عمر کی وجہ سے یا کسی خاص عہدے کی وجہ سے، تو ہم اس پر اس کو اپنا بڑا پن سمجھنے لگتے ہیں، رائٹ۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ قدرت اللہ تعالیٰ جو یہ طاقت دیتا ہے یہ انسان کے پاس امانت ہے، اور اس امانت میں کمی، کمزوری بھی ہے، یعنی اس کی قدرت اس کے کسی کام نہیں آ سکتی اگر اللہ نہ چاہے، رائٹ۔ اور کبھی یہ قدرت کام بھی آ جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ وہ ہر وقت ہر حال میں قادر ہے، مقتدر ہے، پوری قدرت والا ہے۔ اسی کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قدرت والے ہیں، جب کسی مقصد کا ارادہ فرماتے ہیں تو کوئی بھی سلطنت والا اس کو عاجز نہیں کر سکتا۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات ہے جو کامل قدرت رکھنے والی ہو، جس نے اپنی قدرت سے تمام موجودات کو وجود بخشا ہو۔ وہ اپنی قدرت سے ان کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی قدرت سے انہیں ٹھیک ٹھیک موضوع بناتا ہے، جو اپنی قدرت سے زندگی اور موت دیتا ہے، جزا اور سزا کے لیے دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ خالص ہستی کے متعلق جو کچھ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہے اور اس کی جن صفات سے انسانوں کو خاص طور پر روشناس کرنا چاہتا ہے، اس میں سے یہ ایک بہت بڑی صفت ہے جس کا بار بار ذکر آتا ہے۔ ایک تو قدیر کے معنی میں بھی آتا ہے نا،
اور یہاں پر قادر یعنی پوری قدرت رکھنے والا. قدیر بھی وہی ہے لیکن یہ کہ دونوں میں فرق ہے. اور وہ یہ بار بار لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ انسان سمجھ سکے، انسان پر یہ بات جو ہے اچھے طریقے سے واضح ہو جائے کہ اگر اسے کسی طرح کی کوئی چھوٹ ملی ہوئی ہے، اگر وہ گرفت سے بچا ہوا ہے، اگر وہ پکڑا نہیں جا رہا ہے اپنے گناہوں کے بلبوتے پر، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کو کوئی طاقت نہیں. اللہ تعالیٰ حلیم بھی تو ہے. ہم نے حلیم ابھی پڑھا، وہ معاف بھی کرتا رہتا ہے، درگزر بھی کرتا رہتا ہے، عفو درگزر کرنے والا بھی، وہ محیط بھی ہے، وہ گھیرے ہوئے بھی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو تاریخ سے ہمیں، ہسٹری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بارے میں بڑی زبردست بات ہے کہ بہت سارے ڈاکٹروں نے بہت ساری ایسے امراض تھے جن کے وہ ایکسپرٹ تھے، رائٹ. اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ڈاکٹر جس نے فالج کا علاج کیا، افلاطون جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ اسی بیماری سے مرا. ایک حکیم اجمل خان تھے جنہوں نے ہارٹ کے وہ پیشنٹ، وہ ڈاکٹر تھے، وہ اسی بیماری سے مرے. اسی طرح ایک اور کوئی تھا جو دوسری بیماری، کچھ اور بیماریاں جو ہیں جس میں وہ ایکسپرٹ تھے، وہ انہی بیماریوں سے مرے. مطلب یہ چیز اس بات کا احساس دلاتی کہ انسان کا علم ایک تو بہت چھوٹا ہے، کم ہے، اور اس کی قدرت میں اتنا تک نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے موت کو اپنے آپ سے بچا سکے یا اس بیماری سے بچا سکے جس پہ اس کو عبور تھا، سو کالڈ، رائٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قائم قدرت رکھتا ہے. اسی طرح کوئی کام جو ہے وہ اتفاقاً نہیں ہوتا، کیونکہ ہر کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. آج کے دور میں تو یہ بہت عام ہے نا یہ بات کرنا کہ یہ کائنات جو ہے، یہ دنیا جو ہے خود بخود بن گئی اور اتنی پرفیکٹ بن گئی، رائٹ. تو المقتدر جل جلالہ جو ہے وہ اپنی حکمت کے موافق جس حکم کو چاہتے ہیں منسوخ کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں، جس قوم کو چاہتے ہیں اسے مٹا دیتے ہیں، جس قوم کو جہاں چاہتے ہیں جما دیتے ہیں، اور جن اسباب کی تاثیر چاہے بدل دیتے ہیں، جس کی چاہے نہ بدلے، جو وعدہ چاہے شرائط کی موجودگی میں ظاہر کرے اور جو چاہے نہ ظاہر کرے. غرض ہر قسم کی تبدیلی اور تغیر جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے، رائٹ. اور اس کے بارے میں ایک دو واقعات میں پڑھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور انسان کی بے بسی، اس کے بارے میں چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہیں، ذرا سا ذکر کرتی ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں. حضرت سعید بن مصیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی مجلس میں وہ بیٹھے فرما رہے تھے کہ میں نے 40 سال اس طرح بسر کیے ہیں کہ اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتا تھا، اور یہ کہہ کر جب وہ نماز کے لیے اٹھے تو دیکھا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے نکل رہے ہیں. اسی طرح ایک دفعہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں آج تک کوئی چیز نہیں بھولا، یعنی مجھے نسیان کی بیماری نہیں ہے، میں بھولتا نہیں ہوں. پھر غلام کو انہوں نے آواز لگائی کہ ذرا میرے جوتے لے کر آنا، تو غلام نے ادب سے ان کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا کہ جوتے تو آپ پہنے ہوئے ہیں. اسی طرح حضرت عبد الرحمن جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک بہت جلیل القدر تابعی تھے، اپنی عبادت میں بہت زیادہ مشہور تھے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان سے کہا جائے کہ موت کا فرشتہ آپ کی روح قبض کرنے آیا ہے تو اس خبر سے ان کی حالت میں ذرا بھی فرق نہیں پڑے گا، یعنی اتنی وہ تیاری کیے ہوئے تھے. تو ایک دن وہ واعظ و نصیحت کی غرض سے حجاج بن یوسف کے پاس گئے، اور حجاج کے ظلم سے ہر کوئی واقف ہے. انہوں نے اس کو نصیحت کی کہ ظلم اور کرو گے تو انجام تمہارا برا ہوگا. تو اس کے بدلے میں بجائے کہ ان کی نصیحت کو سنتا، اس نے اس کے بدلے میں انہیں ایک تنگ اور تاریک کوٹری میں بند کر دیا. اس حالت میں وہ 15 دن بند کر دیے گئے، جہاں نہ کھانا، نہ پینا، نہ روشنی، نہ زندگی کا کوئی سامان. حجاج نے 15 دن کے بعد اپنے کارکنہ سے کہا کہ لاش کو نکال کر دفن کر دو، اور جب انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز میں مشغول تھے. تو ان چھوٹے چھوٹے واقعات کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ مقتدر ہے، چاہے تو انسان کو ایک لمحے میں اس کی بات کو جو ہے ادھر سے ادھر کر دے گا. اور میں جب یہ واقعات پڑھ رہی تھی، خاص طور پہ یہ جوتے کا واقعہ اور نماز کا واقعہ جو ابھی ہم نے پڑھا،
تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ بھی تو ایسا ہوتا ہے نا، ہم ایک نیکی کر رہے ہوتے ہیں اور واقعی کسی سے اس کا ذکر کر دو تو پھر لگتا ہے جیسے وہ ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے، وہ نیکی چھین لی جاتی. تو اس صفت کی کا احساس جو ہے یہاں پر بھی ہمیں ہوتا ہے. تو کبھی زندگی میں ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ کوئی ایک کام آپ کر رہے ہیں، اول تو وہ نہ بتائیں کسی کو، واقعی میں بتا دینے سے کچھ ہوتا ہے، کچھ ہے گڑبڑ، یا تو ہمارے اندر ریاکاری آ جاتی ہے یا نظر لگ جاتی ہے، یا ہماری اپنی ہی کمزوری ہے. تو اپنی نیکیوں کو چھپائیں. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے تو یہ جو صفت ہے اللہ کی المقتدر آپ کو یاد آنی چاہیے. تو آخر میں بات یہ کہ اس صفت کو پر انسان بندے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ پوری کائنات کا نظام جو ہے القادر کے قبضے میں ہے. حتیٰ کہ کوئی درخت کا ایک پتا بھی گر رہا ہے تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں گر سکتا. انسان اپنی زندگی میں آنے والی تمام خوشیوں پریشانیوں کو اسی ذات کی طرف سے سمجھتے ہوئے شکر کرے اور صبر کرے اور یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صبر پر اسے بہترین جزا دے گا انشاءاللہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں تیزی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 46 سے المال والبنون. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے. اصل میں تو یہ باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی ہیں. تیرے بندے کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہے اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو برہنہ پاؤ گے اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلے پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے. لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس. اسی طرح جیسے ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کمبختی یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو. جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے. تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بڑا ہی برا بدلہ ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے ہو. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ ہم اب انہیں اس میں گرنا ہے اور وہ اس سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں. ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے. یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں. مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا. اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جسے اس سے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے. جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے. تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہیں پائیں گے. تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. یہ دو صفات یہاں پر ہیں. وہ ان کی کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہیں پائیں گے. یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں. انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کیا اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا.
ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے۔ رائٹ، تو اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو گیا، کیونکہ وہ حضرت خضر سے ملنے جا رہے تھے۔ آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے اس کو پیچھے۔ اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ۔ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج سفر میں ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول بیٹھا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دے جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی سخت حرکت کر ڈالی۔ انہوں نے کہا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھول چک پر مجھے نہ پکڑیں، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ لیجئے، اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک ایک بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنا چاہتی تھی، یعنی گرنے والی تھی۔ اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا، بس میرا تمہارا ساتھ ختم، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو چھین رہا تھا۔ رائٹ، تو ان کی کشتی کو عیب کر دیا تو نہیں چھینا، تو چھوٹا سا عیب ہوا۔ تو اگر کبھی کوئی مشکل تکلیف آئے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ شاید کوئی بڑی مصیبت اللہ نے ٹال دی، ٹھیک ہے نا، چھوٹی پہ ٹل گئی، اللہ کا شکر، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے اس واقعے کو یاد کر کے۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو، اس سے صلح رحمی میں بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے، یہ بھی دیکھیں اگر کوئی ایسا حادثہ کسی ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ رائٹ، لیکن پیچھے بھی نیک والدین تھے تو ان کے بچے کو ختم کر دیا تاکہ انہیں نیک اولاد ملے۔ اب یہاں والد نیک تھا تو ان کی اولاد کو اس کا صلہ مل رہا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ دونوں بچے بالغ ہیں اور اپنا خزانہ جب یہ دونوں بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں، یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا۔ یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اور اے محمد، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا ہے اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشتے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا۔ وہاں اسے ایک قوم ملی، اس نے کہا، اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے
ان کے ہاتھ میں چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے کہا جو ان میں ظلم کرے گا ہم ان کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم تیار کی یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین ان کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے ہیں۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں، کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بندھائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دکھاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آئینی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب اس میں پگھلا ہوا تانبا انڈھیرو۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے محمد ان سے کہو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد کون لوگ ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری کوشش و جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے، ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہیں چاہے گا۔ اے محمد کہو اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کافی نہ ہو۔ اے محمد کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ چلیے تقریباً آپ کا ایک کوارٹر ہو گیا ہے اور ایک کوارٹر اور کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مریم۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، 6 رکوع ہیں بس اور 98 آیات ہیں اونلی۔ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا اے پروردگار میری ہڈیاں تک گل گئی ہیں، سر بڑھاپے پر بھڑک اٹھا ہے۔ اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے۔ میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ جواب دیا اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ یہ تو کوئی چیز نہ تھا۔
جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے۔ فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور انہوں نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ اے یا کتاب الہی کو مضبوط تھام لیجیے، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی۔ وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہیں تھا، وہ نافرمان نہیں تھا۔ سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہو اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اے محمد اس کتاب میں مریم کا حال بیان کیجیے جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرق کی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس حال میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے پورے انسان کی شکل میں نمودار ہوا۔ مریم یکایک بول اٹھی کہ اگر تو خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور یہ ہم اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے اس کو پکار کر کہا غم نہ کریں آپ، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، پس تو کھا اور پی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہیں بولوں گی۔ یعنی پہلے چپ کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، اس وقت کی بات ہے۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی۔ لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر دیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا۔ جہاں بھی میں رہوں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے۔ وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور پس وہ ہو جاتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی، پس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے۔ سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اے محمد اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، جب بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھے۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا ابا جان کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں۔ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہو آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے۔ میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں۔ میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا۔ پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور
ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا فرمائی۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا۔ ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا فرمایا اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے تھے، رسول و نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ وہ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست بات انسان اور ایک نبی تھے اور اسے ہم نے بلند مقام سے اٹھا لیا تھا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ چلیے سجدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہو گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کو ذرہ برابر ہر حق تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں وہاں صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا۔ اے محمد ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ پس تم اس کی بندگی کرو، اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کو اس کے ہم پایا، یعنی اس کے برابر؟ انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لیا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو، یعنی سب کو جہنم کے ارد گرد بٹھایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ تو طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمے ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑھی ہوئی تھیں۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے، کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک اجر اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا۔ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ رہے ہیں اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتیابان ہوں۔ کوئی پشتیابان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔
کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ رہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے۔ یا اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرما، آمین۔ اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان چیزوں سے، آمین ثم آمین۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوگا بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا، سخت بےہودہ بات ہے جو یہ لوگ گھڑ رہے ہیں۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے، اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کر رہے ہیں، عنقریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ پس اے محمد اس کلام کو ہم نے آسان کر کر تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر درم لوگوں کو ڈراؤ۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سے سنائی دیتی ہے۔ چلیے الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ اور مکمل کروا دی۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔